السلام علیکم، میں ہوں عبدالرشید، پرنسپل علی کالج آف ٹیکنالوجی ہری پور پاکستان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج 25 جنوری 2021 ہے۔ میں نے اپنے فرسٹ ایئر کے بچوں یعنی الیکٹریکل ٹیکنالوجی، مکینیکل اور سول ٹیکنالوجی کے تمام بچوں کے لیے میتھ کے کچھ لیکچرز ریکارڈ کیے ہوئے ہیں۔ ان میں جو میتھ 1 2 3 ہے اس کا چیپٹر 4.3 ہے، اور جو میتھ 1 1 3 ہے اس کا چیپٹر 7.3 ہے۔ اب اس مشق میں سے چند سوالات ایسے لیے گئے ہیں جو گزشتہ امتحانات میں بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ ان کو میں اپنے اس یوٹیوب لیکچر میں دے رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے ہے، آپ ان لیکچرز کو غور سے سنیں اور پھر میتھ کی مشق کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ڈپلومہ چاہتے ہیں، ڈپلومہ پاس کرنا چاہتے ہیں، تو میتھ ہی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کے لیے مشکل ہے اور اس پر آپ کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ بنیادی طور پر اس مشق کو ہم نے 2 لیکچرز میں یعنی 2 حصوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا حصہ، اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں۔ آج کا آپ کا لیکچر جو ہے میتھ کے متعلق ہے۔ میتھ 113 جو سی ٹی کے لیے ہے اس میں یہ چیپٹر نمبر 7 ہے، اور 123 جو میتھ ای ٹی اور ای ایل ٹی کے لیے ہے اس میں یہ چیپٹر نمبر آپ کا 4 ہے۔ اور آج ہم اس کی تیسری ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر 4 نمبر چیپٹر ہے، 4 نمبر چیپٹر ہے تو 4.3 ایکسرسائز ہے، اور اگر 7 نمبر چیپٹر ہے تو 7.3 اس کی ایکسرسائز ہے۔ دیکھیں بیٹا، ابھی تک ہم نے اوپر دیکھیں، آپ سے درخواست ہے بیٹا، آپ میں سے کئی جو ہیں وہ ابھی تک غور سے نہیں سن رہے، حالانکہ میں نے کافی کوشش کر لی ہے کہ آپ کے لیے یہ کام آسان کر دوں۔ صرف تھوڑا سا غور سے سنیں اور گھر جا کر ایک دفعہ دیکھیں اس کو۔ ابھی تک ہم ٹریگنومیٹرک فنکشن یا ٹریگنومیٹرک ریشو یا تکونی نسبتوں کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ میں نے 2-3 لیکچر اس ٹاپک کے متعلق ریکارڈ کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹریگنومیٹری کی تعریف آنی چاہیے۔ تکون یا مثلث کے متعلق جتنا علم ہم حاصل کریں گے اسے ہم ٹریگنومیٹری۔ پھر اس کے بعد ایک چیز آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ٹریگنومیٹرک فنکشن یا ٹریگنومیٹرک ریشو، ٹریگنومیٹرک فنکشن، یہ ٹریگنومیٹرک فنکشن کیا ہوتے ہیں؟ سائن، کاس، ٹین، کوسیکینٹ، سیکینٹ اور کوٹین، یہ 6 کی 6 ان کو ٹریگنومیٹرک فنکشن بھی کہتے ہیں اور ان کو ٹریگنومیٹرک ریشو بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تکونی نسبتیں ہیں۔ اب ہم نے کچھ اس طرح کے ٹریگنومیٹرک فنکشن ہم نے ثابت کرنے ہیں، جس طرح آپ کا یہ پیج 103 ہے، لکھا ہوا ہے پروو دیٹ۔ کیا چیز؟ پروو دیٹ۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکوئر ریلیشن، یہ جو تھی
یہ سادی ریلیشن تھی. اب جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سکوئر ریلیشن. سکوئر ریلیشن سے مراد یہ ہے بیٹا کہ آپ کا پروو دیٹ ایک فارمولا آپ نے پروو کرنا ہے سائن سکوئر تھیٹا پلس کاس سکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1. سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے فارمولا پروو کرنا ہے سیکنڈ سکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1 پلس ٹین سکوئر تھیٹا. پھر اس کے بعد تیسرا آپ نے یہ فارمولا پروو کرنا ہے کو سیکنڈ سکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1 پلس کو ٹین سکوئر. یہ فارمولے میں نے آپ کے سامنے اس لیے لکھے ہیں کہ اس سے پچھلی مشق میں یعنی اس چیپٹر کی سیکنڈ مشق میں 2.2 والی مشق میں آپ کے سنگل فارمولا جات کو پروف کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا. اب اس مشق میں آپ کے سکوئر والے فارمولا جات کو پروف کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. آپ کے پیپر میں لازمی طور پر یا تو یہ ایگزیکٹ فارمولا پروف کرنا آ سکتا ہے یا پھر کوئی ایسا سوال آ سکتا ہے جس سوال میں آپ نے یہ فارمولا لگا کر اس سوال کو پروف کریں گے. تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ ان سکوئر والے فارمولا جات کو کیا کرنا؟ کلیئر ہو گیا چیز؟ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ایک مثلث بنا دی جس میں نے یہ ضلع A کہہ دیا, یہ ضلع کیا کہہ دیا B, یہ ضلع کیا کہہ دیا C, اور میں نے اس پوائنٹ کو کونے کو A کہہ دیا, اس کو میں نے C کہہ دیا اور اس کو میں نے B کہہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس زاویے کو کیا لفظ استعمال کیا؟ دیکھو بنیادی چیز سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر میرا یہ والا زاویہ B ہوگا تو اس کے سامنے والا ضلع میں نے سمار B سے ظاہر کیا. اگر میرا یہ والا زاویہ A ہوگا تو اس کے سامنے والا ضلع میں نے, اگر یہ والا زاویہ میرا C ہوگا تو اس کے سامنے والا ضلع میں نے کس سے ظاہر کیا؟ ایک بات سمجھ آتی ہے؟ اب دیکھو بیٹا, اگر میں اس مثلث کی ٹریگنومیٹرک ریشو لکھنا چاہوں, کیا لکھنا چاہوں؟ تو ٹریگنومیٹرک ریشو کے لیے یہاں آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو ہے اس کا عمود ہے, کیا ہے یہ اس کا عمود ہے, اور یہ جو اس کا کیا ہے بطن ہے, اور یہ جو اس کا کیا ہے. اب میں اپنے ہر لیکچر میں یہ دوبارہ شروع سے بتا رہا ہوں, بتانے کے باوجود پھر اگر آپ سے پوچھوں کہ عمود کون سا ہے, قاعدہ کون سا ہے, تو پھر آپ کو نہ سمجھ آئے. تو دیکھو جب آپ کا یہ عمود ہوا تو اس کو انگلش میں کیا کہوں گا؟ پرپینڈیکولر. اس وتر کو میں کہوں گا اور اس قاعدے کو, ٹھیک ہے. اب میں ٹریگنومیٹرک ریشو لکھنا چاہتا ہوں, تو اگر میں ٹریگنومیٹرک ریشو لکھنا چاہتا ہوں بیٹا تو سن لو کہ سب سے پہلے میں لکھوں گا, جب نام لوں گا سائن تھیٹے کی, اس والے کی بات سائن تھیٹے کی بات لوں گا تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہماری عمود بٹا وتر کے برابر ہے. تو میں اس کا نمبر B/C دے دوں, B/C کہہ سکتا ہوں. اس کے بعد دوسری ٹریگنومیٹرک جو ریشو ہے وہ ہماری کون سی ہو جائے گی؟ کاس. جب میں کاس کا نام لوں گا تو مجھے پتا ہے کہ وہ قاعدہ بٹا, اور قاعدہ ہمارا A ہے اور وتر ہمارا کیا ہے؟ میں لکھ دوں گا کیا چیز؟ تو میرا جو تیسرا ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے اس کو میں کہوں گا کیا چیز؟ ٹین. اور یہ ٹین اس کے اور اس کے برابر ہوتا ہے, لہذا B/A. ہو بہو اسی طرح جب میں ان کے الٹ کی بات کروں گا تو سائن کا الٹ کوسیکنٹ. کوسیکنٹ سارے کے سارے سنیں, آدھے بول جاتے ہیں, جو سویا ہوتا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے.
تو سائن کا الٹ جو ہے وہ کیا ہے جی؟ کوسیکینٹ. اگر سائن b بٹا c ہے تو کوسیکینٹ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ آ گیا؟ پھر کاس کا الٹ ہے سیکینٹ. کاس کا الٹ کیا ہے؟ سیکینٹ. اگر کاس a بٹا c ہے ٹھیک ہے تو سیکینٹ کیا ہو جائے گا؟ اور پھر ٹین کا الٹ کیا ہے؟ کوٹین. اور کوٹین اگر ٹین b بٹا a ہے تو جو کوٹین کیا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس طرح ہم نے اپنی 6 ٹریگنومیٹرک ریشو کے متعلق درائی کر لی. میں نے ابھی تک اس ٹاپک پر مشتمل 6 لیکچر ریکارڈ کر لیے ہیں. اپنے ہر لیکچر میں یہ 6 ٹریگنومیٹرک ریشو میں نے لازمی بتائی. اب اگر 6 لیکچر آپ دیکھتے ہیں اور ہر لیکچر میں بنیاد یہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو میرا خیال ہے یہ یاد آپ پہلے لیکچر میں اس پر غور نہیں کرتے پھر دوسرے میں آپ کو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. میری ہر بات پہلے لیکچر میں آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھو بیٹا میں نے ابھی تک 2 باتیں لکھ دی. ایک مثلث بنا دی اور ایک ٹریگنومیٹرک ریشو. اب اگر میں کہتا ہوں کہ مسئلہ فیثاغورس لکھیں, کیا لکھیں؟ تو مسئلہ فیثاغورس کیا ہوتا ہے؟ شاباش, کسی کو پتا ہو؟ شاباش جی بیٹا, مسئلہ فیثاغورس بطر کا سکوائر. شاباش. اگر بطر کا سکوائر میں لکھتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں نا سی کا سکوائر. بطر ہمارا سی کا سکوائر ہے اور پھر آگے کیا ہے؟ بی کا سکوائر ہے تو میں لکھ سکتا ہوں بی کا سکوائر اور پھر پلس اے کا سکوائر. بیٹھو میں پھر آپ سے یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ میں ان تینوں فارمولہ جات کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ثابت کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک میں نے ایک مثلث بنائی ہے جس میں میں نے عمود, بطر اور قاعدے کو ظاہر کیا ہے اے بی سی اور پھر اپنی 6 ٹریگنومیٹرک ریشو میں نے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہ جائے. پھر 2 باتیں یہ ہوگی. تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے کہ جناب مسئلہ فیثاغورس کیا ہوتا ہے؟ بطر کا سکوائر برابر ہے اس کا سکوائر پلس اس کا سکوائر. اب ہمارے پاس یہ آ گیا, فارمولہ آ گیا. اس کو میں نے کہہ دیا یہ آپ کی مساوات نمبر 4 ہے. کیا ہے یہ؟ مساوات. اب میں اس 4 نمبر مساوات کے دونوں طرفین کو 4 نمبر مساوات کے دونوں طرفین کو سی سکوائر پر تقسیم کر دیتا ہوں. کس پر کر دیتا ہوں؟ تو شاباش, میں کہہ دیتا ہوں طرفین کو سی سکوائر پر تقسیم کرنے. تو طرفین کو جب ہم سی پر تقسیم کریں گے, کر دیا نا, اب سی سکوائر بٹا سی سکوائر از اکول ٹو بی سکوائر پلس اے سکوائر بٹا سی سکوائر بٹا بی سکوائر. کوئی مشکل بات ہے جی؟ اب میں نے اس طرفین کو بھی سی سکوائر پر تقسیم کر دیا ہے اور اس کو بھی سی پر. اب کیا اصول ہے؟ یہ سی سکوائر اور سی سکوائر سے کٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ جب کٹ سکتا ہے تو یہاں پر کیا بچ جائے گا؟ ایک بچ گیا نا. اب ذرا دیکھو, یہ بی سکوائر ہے اور یہ سی سکوائر ہے, ایسے ہی ہے نا. اگر میں کر دوں یہ کام کر دوں بی بٹا سی اس کا سکوائر, کوئی مشکل ہے؟ وہی کام کیا. پھر اس کے بعد اسی طرح یہ اے سکوائر ہے اور یہ, اب میں کیا کر دوں اے بٹا سی اس کا ہول کا سکوائر. ابھی تک میں نے 4 کام کیے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کام میں نے مثلث بنا دی, دوسرا کام میں نے ٹریگنومیٹرک ریشو لکھ دیا, 2 کام ہو گئے. تیسرا کام میں نے مسئلہ فیثاغورس لکھ دیا, یہی کام ہو گیا. چوتھا کام میں نے طرفین کو C2 پر یا سی سکوائر پر کیا کر دیا, یہ چوتھا کام ہو گیا. اب چوتھا کام میں نے کیا تو اس کو کینسل کیا, یہاں پر 1 آ گیا, یہاں پر سکوائر کی بجائے میں نے ہول کا مربع لے لیا. کلیئر ہو گیا. اب ذرا مجھے یہ بتاؤ گے بیٹا کہ اس کو اگر دیکھو, اس چیز کو بی اور سی کو, تو یہاں ٹریگنومیٹرک ریشو میں کوئی چیز آ رہی ہے یہ؟ کیا چیز آ رہی ہے؟ آپ کھڑا کرو, شاباش, آ رہا ہے. تو میں اس کی جگہ پر
کیا لکھ دیتا ہوں, سائن لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا ہوں, اور پھر اس کی جگہ پر اس کا ہول سکوائر لکھ سکتا ہوں کہ نہیں. اب ہو بہو اسی طرح یہاں پر میں نے 1 کہہ دیا, A اور C کو یہاں پر دیکھو تو کیا تھا, تو میں لکھ سکتا ہوں یہاں پر کاز اس کا سائن تھیٹا اور کاز اس کا سکوائر یہ والا, یعنی اس B اور C کی جگہ پر دیکھو یہ B اور C کہاں پر ہیں ہمارے فنکشن میں, اور ٹریگنومیٹرک فنکشن ہم نے کہاں سے لکھے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ B بٹا C جو ہے وہ سائن کے برابر ہوتی ہے. کس کے برابر؟ تو B بٹا C ہم نے اس کی جگہ پر کیا لکھ دیا, سائن. اور پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا A بٹا C کس کے برابر ہوتا ہے, تو ہم نے کیا لکھ دیا, A بٹا C کس کے برابر لکھ دیا. ابھی تک جو میں نے کام کیا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں. تو اس طرح میں اس سائن تھیٹے کے مربع کو یہ لکھ سکتا ہوں سائن سکوائر تھیٹا لکھ سکتا ہوں, اور پھر پلس اس کاس تھیٹے کے مربع کو لکھ سکتا ہوں کاس سکوائر تھیٹا. اب یہاں پر از اکول ٹو 1 کی بجائے میں اس کو اس طرف بھی کیا کر سکتا ہوں, تو میری ایک بات پروو ہوگی کہ نہ. اب مجھے بتاؤ بیٹا اس میں کیا مسئلہ ہے, کوئی مشکل بات نہیں, صرف ہم نے ایک ہی کام کیا ہے کہ مسئلہ فیسا غورس میں ہم نے مسئلہ فیسا غورس لگا کر ہم نے اس C کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس ساری عبارت کو کس پر تقسیم کر دیا. کلیئر ہو گیا. اب چونکہ اس عبارت میں اب 3 باتیں ہیں, C سکوائر بھی ہے, B سکوائر بھی ہے, A سکوائر بھی ہے, اور ہم نے فارمولے بھی کتنے پروف کرنے ہیں, ہم نے پہلے یہ والا فارمولا پروف کرنے کے لیے اس تینوں کو ہم نے C پر کر دیا. اب ہم دوسرا فارمولا اگر پروف کرنا چاہتے ہیں تو ہم B سکوائر پر تقسیم کرتے ہیں. تیسرا فارمولا اگر ہم پروف کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس پر کرتے ہیں, ان تینوں پر ہم باری باری کر دیں گے تو ہمارے یہ والے تینوں فارمولے کیا ہو جائیں گے, کلیئر ہو گیا. اب میں اگلی بات چلاتا ہوں. اگلی بات کہتا ہے طرفین کو A2 پر تقسیم کرنے سے اسی کو یعنی مساوات 4 کو مساوات 4 کیا ہے بیٹا, یہ اس مساوات 4 سے مراد کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, شاباش, یہ مسئلہ تو مساوات 4 کو A سکوائر پر کیا کرنے سے, میں نے پہلے کہا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں, A سکوائر ہے, B سکوائر ہے اور C سکوائر. ہم تینوں سکوائروں کو باری باری تقسیم کریں گے. ایک دفعہ تقسیم کیا C سکوائر پر تو ہمارے پاس یہ اخذ آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ جب مساوات کو A سکوائر پر تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا فارمولا, سمجھ آ گئی. یہاں پر پھر میں ایک بات دہراتا ہوں بیٹا, میتھ خود راستہ بتاتا ہے, میتھ باقی کوئی مضمون خود راستہ نہیں بتاتا, اس کو رٹا لگانا پڑتا ہے. میتھ آپ کو خود راستہ بتاتا ہے, صرف آپ جاگنے کی کوشش کرو. C سکوائر بٹا A سکوائر آگیا کہ نہ is equal to ہمارا B سکوائر بٹا A سکوائر آگیا کہ نہ جمع A سکوائر بٹا کیا آگیا. اب دیکھو اس میں جب ہم نے C سکوائر کو تقسیم C سکوائر پر کیا تھا تو کر چکا تھا کہ نہیں, اب یہاں پر کون سی چیز کٹے گی, شاباش, یہ A سکوائر کیا ہو جائے گا, یہاں پر کیا بچ جائے گا, سمجھ آ گئی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ C سکوائر ہے اور یہ A سکوائر ہے, یہاں پر میں نے کیا کام کیا تھا, ہول سکوائر لکھ دیا تھا, یعنی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں بیٹا C بٹا A کا ہول سکوائر. اب برابر کا نشان, یہاں پر آگے کیا کروں گا بیٹا, شاباش, بہو اس کو میں کیا کروں گا B بٹا A کا کیا چیز, سمجھ آ گئی. اب یہاں پر کیا آ گیا, اب ہم نے پیچھے یہاں پر کیا کیا تھا, اب وہاں پر کیا کریں گے ہم, شاباش, پیچھے کوئی کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, وہاں پر آگے کیا کام کریں گے, جی شاباش, وہ کھڑا ہو جائے وہ پیچھے کونے والا, جی بیٹا پیچھے کیا کیا تھا, دیکھو یہاں پر بھی ہم نے کچھ کام کیا ہے نا, اور ادھر کیا کام کریں گے, شاباش, واپس لو بیٹا,
یعنی دیکھو بیٹا اب ہم کیا کریں گے کہ دیکھیں گے کہ ہماری سی بٹا اے کس ریشو کے برابر ہے، ہم اس ریشو کا نام لکھ دیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے ہمارا بی بٹا اے کس ریشو کے برابر ہے، ہم اس ریشو کا یہاں پر کیا لکھ دیں گے، نام لکھ دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا جو سی بٹا اے ہے کیا ہے، سی بٹا اے کس کے برابر ہے، سیکینٹ کے برابر ہے کہ نہیں، تو ہم اس کے برابر میں لکھ دیں گے سیکینٹ سکیئر تھیٹا، ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں تو پھر بھی ایک ہی۔ اب دوسری طرف ہم اس کو دیکھیں گے ٹریگنومیٹرک ریشو میں، یہ کس کے برابر ہے، بی بٹا اے، شاباش، سائن تھیٹا جس کے برابر ہے ٹین تھیٹا کی۔ تو اس طرح ہم نے یہ لکھ دیا، کیا لفظ آ گیا، ٹین سیکینٹ تھیٹا پلس 1 آ گیا کہ نہ آ گیا۔ اب کیا چیز، کون سا فارمولا ہمارا ثابت ہو گیا، کوئی مشکل ہے، صرف ہم نے اتنا کام کیا بیٹا، صرف ہم نے اتنا کام کیا ہے۔ اب پہلا فارمولا اخذ کرنے کے لیے ہم نے مسئلہ فیثاغورس کو C2 پر، ٹھیک ہے جی، دوسرا فارمولا اخذ کرنے کے لیے ہم نے مسئلہ فیثاغورس کو کس پر تقسیم کر دیا، تو ہمارے پاس دوسرا فارمولا پروو آ گیا، سیکینٹ سیکر تھیٹا از اکول ٹو 1 پلس ٹین سیکر تھیٹا۔ اب ہم تیسرا فارمولا اپنا اخذ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اب کیا کریں گے ہم، شاباش، میں نے پہلے بتایا تھا، شاباش، واضح بات بتائی ہوئی ہے، کیا کریں گے، بی اسکوائر پر ڈیوائڈ کریں گے جی، بی اسکوائر پر ڈیوائڈ کریں گے، اس پر بی اسکوائر 20 کے پر واضح لوگ، شاباش۔ تو دیکھو میں نے پہلے کہا تھا اب مساوات کو، اس چیز کو مساوات کو کس پر ڈیوائیڈ کر دیں گے، 20 سکوائر پر تقسیم کرنے سے، ٹھیک ہے۔ جب مساوات کو ہماری 20 سکوائر پر تقسیم ہو جائے گی، یہ والی مساوات ہے، یہ مساوات ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے، مسئلہ فیصا، تو کیا ہو جائے گا، سی سکوائر بٹا کیا آ جائے گا، is equal to b سکوائر بٹا اور پلس a سکوائر بٹا، کلیئر ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے وسیم، بتاؤ بیٹا، شاباش، یہ والا جو b سکوائر ہے، b سکوائر کے ساتھ کیا ہو جائے گا، اب کیا کریں گے بیٹا، جی اب احسان، دونوں رقموں کا کیا لکھ دیں گے بیٹا، یعنی اس کا ہول سکوائر آ جائے گا سی بٹا بی کا اور از اکل ٹو کیا آ جائے گا، جمع کا نشان آ جائے گا، تو یہاں پر اے بٹا بی کا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہم کیا کریں گے، تو بیٹا اب میں ان کی جگہ پر ٹریگنومیٹرک ریشو سے ان کی ویلیو لے کر لگا دوں گا، کیا کر دوں گا، اب سی بٹا بی کیا ہے ہمارا یہاں، تو اس طرح میں نے اس کی ویلیو لگا دی، کوسیکینٹ سکوائر تھیٹا از اکول ٹو 1 پلس اے پلس بی کیا ہو گیا، اے پلس بی برابر ہے کیا چیز ہو گیا، کوٹین سکوائر تھیٹا۔ یہ اب آپ کا کون سا فارمولا، کوئی مشکل بات ہے، اب آپ نے 3 فارمولے آپ نے اخذ کر لیے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 9 ہے آپ کی، ایگزامپل نمبر 9، اب یہ کہہ رہا ہے، قیمت دیکھ لینا غلطی نہ ہو مجھ سے، سائن ایکس منفی کوسیکینٹ ایکس، کوسیکینٹ ایکس انٹو ہو گیا، آگے کیا ہو گیا، کاس ایکس منفی سیکینٹ ایکس انٹو ٹین ایکس کوٹین ایکس از اکول ٹو، دیکھو کتنا لمبا سوال اس نے دیا ہے نا، 2012 کے پیپر میں کتنا لمبا سوال اس نے دے دیا کہ یہ ساری کی ساری کو جب ہم حل کریں گے تو اس کا جواب کیا آنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو سائن ایکس ہے اور یہ جو کوسیکینٹ ایکس ہے تو اس کو میں یوں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، سائن ایکس منفی 1/sin ایکس کر سکتا ہوں کہ نہیں، آخر جو کوسیکینٹ ہے وہ سائن کا الٹ ہے کہ نہیں۔ اب میں نے اس کا ایک کام کر دیا، ہو بہو آپ کا یہ والا کاز ایکس ہے، یہ کیا ہے ہمارا
1 ओवर cos x आ सकता है कि तो ये आपका आ गया 1 ओवर cos x। जब आप रवां हो जाएंगे बेटा तो आपके लिए मसला ही नहीं होगा। अब यहाँ पर एक नया फार्मूला आपके ज़हन में याद होना चाहिए कि tan बराबर क्या होता है और कोtan बराबर है क्या होता है। यूं तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरह इसने किया है कि tan जमा 1 ओवर 10 है ना, लेकिन उस तरीके से करने की बजाय हमारे पास एक और फार्मूला है। चूंकि गाइड में भी वही हुआ है तो लिहाजा आपकी किताब में वही हुआ है तो उसी को करना समझ आ गई। मिसाल है ना आखिर, तो मिसाल में जिस तरीके से किया गया है मैं भी उसी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि जब हम tan थीटा का नाम लेते हैं, किस चीज का, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा और ये आपका एक फार्मूला है। बाद में फिर किसी वक्त इसको अखज़ हम कर देंगे, लेकिन अब सर दस ये याद रखो कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और एक फार्मूला मैंने बता दिया। जब हम tan थीटा ये कहते हैं तो कोtan किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा और ये आपको दो फार्मूले आपने याद कर लिए कि डायरेक्ट tan थीटा किसके बराबर होता है। अब हूबहू इसमें हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है जी। जब हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan किसके बराबर होता है, sin ओवर x आ गया और फिर जमा काट किसके बराबर हो गया, cos जमा ये चीज आ गई। यानी ये नई चीज मैंने आपको बता दी है, बाकी सारी पुरानी है। क्या नई चीज बता दी कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और ये tan थीटा की वैल्यू मैंने आपको बता दी। जब tan की मैंने बता दी तो कोtan की आपने खुद मालूम, इधर मैंने tan की वैल्यू लगा दी है और इधर मैंने हम क्या किया है। अब जरा देखो इस पर कौन सा हिसाबी अमल होगा, इस पर नजर मारो, इस पर नजर मारो, इस पर। मैंने आपको पहले कहा है कि ये गुज़िश्ता इम्तिहान में ये मिसाल आई हुई है। देखो अगर यहाँ पर मंफी की अलामत ना होती, ज़रब की अलामत होती, बैठो, तो ये वाला इससे क्या हो सकता था, लेकिन अब चूंकि ये मंफी की अलामत है, मंफी की अलामत हो इस तरह की रकम में या जमा की अलामत हो तो इसको हल करने के लिए हमेशा इसका एलसीएम क्या किया जाता है, समझ आ गई जी। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा sin x, ठीक है जी। अब इसके नीचे एक है तो क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर, समझ आ गई। ये साइन जब एक के साथ तकसीम होगा तो sin x जवाब आ जाएगा, वो sin x जब इसके साथ ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा। अब मंफी ये sin x इसके साथ तकसीम होगा तो एक जवाब आएगा, एक उस एक के साथ जवाब ज़रब आएगा तो क्या होगा। इन दोनों को हल करके जनाब जवाब ये आ गया कि ना। अब इसका भी मैं क्या लूंगा, एलसीएम मैंने लिया तो क्या एलसीएम आ गया, क्लियर हो गया। हूबहू उसी तरह ये cos स्क्वायर x आ जाएगा कि नहीं आएगा, cos स्क्वायर x मंफी 1, इसका भी हल आ गया। अब मैंने इन दोनों का भी एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए इसको और इसको हम आपस में ज़रब दे देंगे, यानी जब दो अलग अलग रकमें हों तो दोनों को अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। जब इस पर ये रकम तकसीम होगी, ठीक है, तो जवाब sin x बच जाएगा। तो जब sin x बच जाएगा तो ये sin x स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर x, समझ आ गई। हूबहू इसी तरह जब ये रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये sin x कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे आ जाएगा जमा cos स्क्वायर, समझ आ गई। अब आपके पास मैं इन ब्रैकेटों को अगर हटा भी दूं तो फिर भी कोई बात नहीं है। अब मुझे जरा गौर करके बताओ, ये भी ज़रब हो रही है, ये भी ज़रब हो रही है। अब जरा गौर करके बताओ कि कौन सी अलामत में इस पर लगाऊं। शाबाश शाबाश। मैंने पहले कहा था कि मैथ आदमी को खुद चलाता है। देखो इन फार्मूला जात पर अगर गौर करो, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ से फार्मूले बताए थे वो 6 के 6 लिखे थे, तो ये जो चीज है ये वाली sin स्क्वायर x मंफी 1 ये किसके बराबर होता है, ऊपर से देखो ना बेटा, होता है कि नहीं होता। तो मैं इसकी जगह पर
cos स्क्वायर x लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? अब हूबहू इसी तरह ये cos स्क्वायर x -1, इसको देखो गौर से तो किसके बराबर होता है? फार्मूला आ गया ना बेटा, वही आपका फार्मूला इसमें लग गया। तो ज़रब का निशान दरमियान में आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर x। अब मुझे ये बताओ कि इसका हम क्या करेंगे? ये देखो 1 के बराबर है कि नहीं है? तो अगर मैं इसकी जगह पर इसकी सारी वैल्यू लिख दूं 1, तो मैं लिख सकता हूं 1। क्लियर हो गया? फिर अब देखो जरा, ये तो ऊपर वाली रकम आ गई ना सारी, आगे के ना आगे, ये दरमियान में ज़रब का निशान आ गया। क्लियर हो गया? अब जरा देखते हैं, हमारे पास ये नीचे वाली रकम बच गई, cos x sin x और मैं पहले बताया है मैंने आपको कि ये मिसाल आपके गुज़िश्ता इम्तिहान में आई हुई है, तो मैं आप पर साबित करना चाहता हूँ कि इसमें क्या मुश्किल क्या है। अब मेरे पास यहाँ पर sin x है, इधर cos x है, और इधर cos x है, और इधर sin x है। ऊपर वाली रकमों को मैंने हल कर दिया है। इसकी जगह पर मैंने cos स्क्वायर x लिख दिया, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, और ये सारी रकम की जगह पर मैंने क्या लिख दिया। समझ आ गई? अब देखो बेटा, ये वाला sin x इस sin x के साथ ज़रब खा जाएगा, ये वाला cos x इस cos x के साथ ज़रब खा जाएगा, तो फिर नीचे इसका जवाब क्या आ जाना चाहिए? sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्लियर हो गया? यहाँ पर आगे 1 है, 1 ना भी देखो तो बात। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी हुई है। कौन सी पकड़ी हुई है? ये हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, और हमने ये साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किस चीज के? अभी लेफ्ट हैंड साइड को हम हल कर रहे हैं, यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं। अब इस जगह पर इससे आगे कौन सा हिसाबी अमल होगा? cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इस पर कौन सा हिसाबी अमल अब जुड़ता है? शाबाश। अगर नीचे sin स्क्वायर x है तो ऊपर भी तो sin स्क्वायर x है ना, कट गया कि ना कट गया? अगर ऊपर cos स्क्वायर x है तो नीचे भी cos स्क्वायर x है कि नहीं? ये सारे को कट जाएंगे तो हम कह देंगे जवाब एक आ जाएगा कि नहीं? और राइट हैंड साइड पर तो हमारा पहले ही क्या दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, दोनों बराबर हो गए। अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 या 7.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है वो 18 है। इस 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सीकेंट x मनफी cos x बटा 1 प्लस cos x आगे क्या इज इक्वल टू सीकेंट x मनफी। इसमें प्रूफ करना है, किस चीज को प्रूफ करना है? हमारी ये वाली जो साइड है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं, ये वाली जो साइड है हमारी ये राइट हैंड साइड है। हमने ये बात प्रूफ करनी है, ये बात साबित करनी है कि हमारी ये वाली जो लेफ्ट साइड है, जब हम इसको हल करेंगे इसका जवाब जो है वो किस में आएगा? राइट हैंड साइड। यानी चाहे आप जिस अंदाज में भी हल करो, हल हमेशा एक अंदाज में नहीं होता, उस पर कुछ गौर करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, कान को कभी ऐसे पकड़ना पड़ता है, कान को कभी ऐसे पकड़ना पड़ता है। हमने ये साबित करना होता है कि ये किसी न किसी लिहाज से ये इसके क्या है? बराबर। तो इस काम के लिए मैंने पहले कहा कि अब हम इस पर गौर करेंगे कि जनाब यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सीकेंट x मनफी cos x बटा 1 cos x। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। क्या चीज? अब हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके इसके बराबर लेकर आना है। क्लियर हो गया? अब जरा मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल में हमें क्या करना चाहिए। जी इमरान बेटा, आप जरा मुझे छोटी सी सलाह दे दो कि हमें क्या करना चाहिए। शाबाश बेटा, ताकि जी सीकेंट की जो हम वैल्यू पुट करेंगे। शाबाश। तो जिस तरह इस बच्चे ने कहा कि सीकेंट की हम इसमें वैल्यू लगा देंगे, और सीकेंट की वैल्यू है 1 ओवर cos x मनफी cos x।
تو بیٹا سیکنڈ سیکر کی جگہ پر میں نے صرف اتنا کام کیا ہے، جس طرح وہ میرے شہزادے نے بتایا ہے کہ سیکنڈ سیکر کی ویلیو لگا دیں گے 1 اوور cos x لگا دی، cos x لگا دی، نیچے اسی طرح ہم نے لکھ دیا 1 اوور۔ اب اگر اس چیز پر غور کریں ہم تو ہمارے پاس حل کرنے کا ایک ذریعہ آ جاتا ہے۔ اس چیز کو اگر غور کریں تو کیا کام کریں؟ یہ یاد رہو بیٹا، جب کبھی بھی درمیان میں علامت جمع یا منفی آ جائے، ایک طرف بٹے کی رقم ہو، ادھر دوسری طرف بھی بٹے کی رقم ہو، تو ہمیشہ اس کا LCM لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اس انداز میں لکھی ہوئی رقم آپ کو بار بار آئے گی، لیکن جب بار بار آئے گی تو آپ بار بار اس کا کیا لیں گے؟ اگر یہ ضرب کا نشان ہوتا تو پھر اس نے صحیح کہا تھا کہ کیا ہو جاتا؟ کٹ جاتا۔ لیکن اب یہ کٹنے والی بات نہیں، تو اب ہم کیا لیں گے؟ اچھا تو دیکھو بیٹا، اس کو میں حل کرنا چاہتا ہوں آگے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا نا کہ ہم نے اس کا کیا لینا ہے؟ تو بڑی آسان سی بات ہے، اس کا میں LCM لوں گا، یہ LCM آ گیا، اس کو اس پر تقسیم کروں گا، ایک جواب آئے گا، اس ایک کو اس ایک کے ساتھ کیا کر دوں گا؟ ضرب دے گا، تو ایک آ گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو cos x ہے اس 1 کے ساتھ ضرب کھائے گا تو cos x جواب آ جائے گا۔ اب یہ cos x اس cos x کے ساتھ جب ضرب کھائے گا تو cos سیکر کیا ہو جائے گا؟ تو منفی cos سیکر، سمجھ آ گئی جی؟ اب اس کے بعد بٹے میں یہ والی چیز آ جائے گی 1 پلس cos۔ کلیئر ہو گیا؟ ہم نے یہاں پر صرف کیا لیا بیٹا؟ کیا لیا؟ یہاں پر ایک چھوٹا سا، اب اس کے آگے ایک چھوٹا سا آپ کو بنیادی اصول سمجھا دوں کہ اگر آپ کی یہ رقم کچھ یوں لکھی ہوئی ہے 3/2/6، کلیئر ہو گیا؟ تو اس رقم کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں 3/6 ضرب 2۔ اس اصول کی سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی یہ رقم جب الٹ جائے گی، جب یہ اوپر جائے گی تو یہ اس طرح ہو جائے گی 1/6 ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو جب یہ اس طرح ہو سکتی ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی رقم جب میں نے اس انداز میں لکھی ہے تو یہ والا 2 ڈائریکٹ اس 6 کے ساتھ ادھر آ سکتا، کیا آ سکتا ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ یعنی ہر سوال کو حل کرنے کے لیے جو اس میں بنیادی ایک تبدیلی ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں بٹھانے کی، کہ اب میں اس کے ساتھ ایک عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ عمل میں نے آپ کو الگ سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس بٹے والی رقم کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب بٹے والی رقم کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ 1 منفی cos سیکر x بٹا یہ cos x، اس کے ضرب کھا جائے گا 1 پلس cos x۔ اب سمجھ آ گئی جی؟ یعنی اس سے میں نے یہ چیز لکھ لی ہے، کوئی مشکل بات ہے جی؟ اب اس کو اگر غور سے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والی رقم سیکنڈ x منفی 1 کے برابر ہے۔ اب ہم نے کسی طرح اس چیز کو کاٹنا ہے، کسی طرح کلیئر ہو گیا؟ کسی طرح ہم نے اس چیز کو کاٹنا ہے اور سیکنڈ x کا جواب لے کر آنا ہے۔ اب اس وقت یہ چیز کیا اس سے کٹ سکتی ہے؟ نہیں کٹ سکتی۔ اب دیکھو اس میں ہم چھوٹا سا اور کام کر لیتے ہیں کہ یہ جو cos سیکر x ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم 2 شکلوں میں اس طرح لکھ سکتے ہیں 1 منفی cos x انٹو 1 پلس cos x۔ اس صورت میں لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے؟ وہ جو فارمولا آپ نے دیکھا تھا a سیکر منفی b سیکر is equal to a جمع b into a، یہ فارمولا دیکھا تھا کہ نہیں؟ اب ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز کر دی ہے کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب اس کے نیچے اسی طرح بیٹا میں یہ والی رقم لکھ دوں گا، کیا آ جائے گا؟ cos x into 1 plus cos x۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم کٹا پیٹی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اب کیا ہوگا؟ 1 جمع cos x ہے،
ایک جمع cos x ہے، یہ والا اور یہ والا ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے؟ بیٹھو اب میرے پاس جو رقم بچ گئی ہے بیٹا وہ یہ ہے 1 منفی cos x ہے نا، بٹا کیا چیز آ گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ رقم بچ گئی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور اصول، یعنی اس سوال میں میں نے آپ کو 2 بنیادی اصول سمجھائے ہیں، ایک اصول بلکہ 3 اصول میں نے سمجھا دیے ہیں۔ ایک یہاں پر یہ والی بات میں نے واضح کی ہے، سمجھ آ گئی نا، اور پھر یہاں پر میں نے اس کو بھی اس انداز میں کھول دیا ہے، دوسری بات ہو گئی۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک نئی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، لیکن اگر سنی بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے غور نہ کیا ہو۔ اب آپ کے پاس ہے 1 منفی cos x نیچے بٹا، اب کیا آپ اس کو 1 بٹا cos x منفی cos x بٹا cos x یہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے؟ ہاں کیوں لکھ سکتے ہیں؟ اس لیے لکھ سکتے ہیں کہ یہ x یہ cos x اس کے نیچے بھی ہے اور یہی cos x اس منفی کے بھی لکھ سکتے ہیں نا۔ ہم نے صرف اتنا کیا ہے، اس کو ہم نے ایسے جدا کر دیا ہے اور اس کو ہم نے میں نے پہلے کہا ہے اپنی بات پر میں قائم ہوں اس بات پر کہ کان کو چاہے ایسے پکڑو یا ہم نے کسی نہ کسی طرح ہم نے یہ والا لفظ لے کر آنا ہے سیکٹ x منفی 1۔ اب دیکھو بیٹا کیا یہ cos x اس cos x کے ساتھ کٹ سکتا ہے کہ نہیں کٹ سکتا ہے؟ جب یہ کٹ جائے گا تو اس کی جگہ پر جواب کیا آ جائے گا؟ شاباش، اس کی جگہ پر جواب۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ اس کی جگہ پر میں سیکنڈ x لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو اب میں لکھ سکتا ہوں سیکنڈ x منفی 1۔ یہ میری کون سی سائیڈ ہو گئی؟ نہیں، لیفٹ ہینڈ سائیڈ۔ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو میں حل کرتے کرتے یہ جواب آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ اب میں نے ثابت کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ از ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہماری یہ ہے، لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہ تھی، اس کو حل کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ سیکنڈ x۔ کوئی اس میں مشکل بات نہیں۔